سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا جو مزاج ہے حدیث نبوی کے مطابق یہ ان لوگوں کا طریقہ اور سٹائل ہے جو عزت بیانی سے کام لیتے ہیں، جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی کتاب صحیح مسلم کا مقدمہ لکھا اور اس میں کچھ اصول بتائے انہوں نے کہ حدیث کی ریسرچ کیسے کرتے ہیں، خبروں کی ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے، اس کے کیا پرنسپلز ہیں، تو اس میں انہوں نے یہ حدیث بھی نقل کی، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے، مطلب یہ کہ اور پروف نہ بھی ہوں، اور دلائل نہ بھی ہوں، کوئی اور چیز سامنے نہ بھی آئی ہوئی ہو کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، اگر کسی بھی شخص کی یہ بات آپ کے سامنے آ جائے کہ وہ خبروں کو آگے چلاتا ہے ویریفیکیشن کے بغیر، جو بات سنی آگے کر دی، جو بات سنی آگے پہنچا دی، اور دھڑا دھڑ اس کو فارورڈ کیے جا رہا ہے، فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرے۔ یہ کام تو ہم کرتے، بڑی بڑی خبریں پھیلا دیتے، بندے قتل ہو جاتے، لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے، املاک کو گزند پہنچتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ خبر یہ نہیں تھی جو ملک کے طول و عرض میں پھیلائی جا رہی تھی۔ یہ ویریفیکیشن کے بعد پتہ چلا۔ قرآن نے بھی حکم دیا ہے ویریفیکیشن کا، کنفرم تو کر لیں کہ یہ خبر ہے یا نہیں۔ ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ ویریفیکیشن کے لیے دیکھا جائے گا کہ خبر کیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ڈیفنس میں چوری ہوئی ہے، ڈاکہ پڑا ہے، اور آپ شالامار باغ کے سامنے ناکہ لگا کے کھڑے ہیں۔ خبر کیا ہے اور اس خبر کی ویریفیکیشن کے لیے کن کن ٹولز کا یوز کرنا مفید رہے گا، آپ وہی استعمال کریں گے جو ریلیونٹ ہوں گے۔ اب حدیث کی خبر کی تحقیق کرنی ہے، آپ کی حدیث ہے یا نہیں، تو وہ بات ناکہ لگانے سے تو معلوم نہیں ہوگی نا، اس کے ذرائع اور ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خبر کیا ہے، پھر اس حساب سے سمجھدار لوگوں نے جو اس فیلڈ کے ہیں انہوں نے ڈیسیژن لینا ہے۔